اور مسلمانوں کو اس حسین چوک سے پیغام دے رہا ہوں کہ آج بھی تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے پھر بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو. کیوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہو کافر؟ کیوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہو کافر؟ نہ اس دور میں کوئی کافر ہے نہ مسلمان ہے. اس لیے کہ سن 61 ہجری میں یزید کے نعرے پر مسلمان ختم ہو گیا تھا. جب یزید نے کہا تھا کوئی قرآن نہیں ہے, کوئی نبی نہیں آیا, کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی قرآن نہیں ہے, حسین اٹھا. حسین نے کربلا میں آ کر 72 نبوت کا صدقہ دیا. اور جب 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کے تاج لرز رہے تھے تو فاطمہ کا بیٹا اپنے سر کا تاج لے کر ان 1,24,000 انبیاء کے تاج کو سہارا دینے کے لیے آیا اور لکھ دیا, تاریخ میں لکھ دیا اس کے خون سے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ. ہو گئی رہائی زندہ سے. زینب سکینہ ہتھکڑیاں سنبھالے چلتی جا رہی ہے. شام کے در و دیوار پر نظر گئی تو وہاں کوفہ کا وہ منظر یاد آ گیا. سید سجاد سے کہتی ہے زینب, اے بیٹا سجاد, کیا یہ وہی کوفہ ہے جہاں بابا علی کی حکومت ہوا کرتی تھی؟ کیا یہ وہی کوفہ ہے؟ یزید کہتا ہے ان کو لے کر چلو. سیدہ کہتی ہے کہ نہیں, میں اس کوفے کے بازاروں میں نہیں جاؤں گی. جب وہ ظلم کرنے لگی تو بی بی زینب نے سکینہ سے کہا, سکینہ میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تو اپنے ہاتھ بلند کر, میں بد دعا کروں گی, ابھی سارا کوفہ غرق ہو جائے گا. جیسے ہی سکینہ نے ہاتھ بلند کیے, سید سجاد ہتھکڑیاں سنبھالے ہوئے زینب کے پاس آئے اور کہا, پھوپھی اماں بد دعا کرنے سے نہیں روکتا, بس ایک دفعہ بابا حسین کے سر کو دیکھ لیجئے. بی بی زینب نے بابا حسین کے سر کو دیکھا, اپنے بھائی حسین کے سر کو دیکھا. حسین کا سر اشک بہا رہا تھا. حسین کہہ رہے تھے, زینب کوفے کے بازاروں میں چلی جا, کوفے کے بازاروں میں چلی جا, کوفے کے بازاروں میں چلی جا. بی بی زینب نے سکینہ سے کہا کہ سکینہ ہاتھ پھیرو. یزید سے کہا کہ یزید لے چل, بازاروں میں جاؤں گی, درباروں میں جاؤں گی, درباروں میں جاؤں گی, درباروں میں جاؤں گی. بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا, بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا, خود کو فدائے خلد کا ولی بنا دیا. ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کا ولی بنا دیا. صلوات پر محمد و آل محمد. مومنین, دامن وقت کی گنجائش بالکل نہیں ہے, بہت ہی اختصار سے چند ضروری اعلانات سماعت فرمائیے. مجلس شام غریباں آج شام بعد از نماز مغرب 6 بجے امام بارگاہ میں منعقد ہوگی. پھر سماعت فرما لیں, مجلس شام غریباں آج شام 6 بجے بعد از نماز مغرب امام بارگاہ میں منعقد ہوگی. اس کے علاوہ مجلس سوئم بسلسلہ شہادت امام حسین علیہ السلام پرسوں 12 محرم الحرام بروز جمعرات رات 8 بجے امام بارگاہ میں منعقد ہوگی. اس کے علاوہ چہلم سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا پروگرام بھی سماعت فرما لیں. امام بارگاہ پاک وطن شریف میں چہلم سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام مورخہ 1 مارچ بروز جمعرات کو منایا جا رہا ہے. تاریخ ذہن نشین کر لیں, انشاءاللہ آئندہ چند روز میں اشتہارات بھی آپ کے سامنے ہوں گے. امام بارگاہ پاک وطن شریف میں چہلم سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام مورخہ 1 مارچ بروز جمعرات منایا جا رہا ہے. پروگرام کچھ یوں ہے کہ مورخہ 27 فروری اور 28 فروری بروز منگل بدھ مجلس اعزاز رات 8 بجے شروع ہوگی, جبکہ 1 مارچ بروز جمعرات مجلس اعزاز صبح 9 بجے شروع ہوگی اور ٹھیک 12 بجے دن شبیہ ذوالجلال حضرت امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگی. انشاءاللہ چہلم سید الشہداء کے موقع پہ ملک کے نامور علماء و ذاکرین حضرات خطاب فرمائیں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعوت خطاب دیتا ہوں
दाई इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, अमीर सादात, फख्र मिल्लत जाफरिया, सरपरस्त आला अंजुमन हुसैनिया जनाब किबला सैयद मुरव्वत हुसैन जैदी साहब को उनकी आमद से कबल यक आवाज होके मेरा साथ दीजिएगा। हर लम्हा हर पल हम जिसके तरफगार वो हैदर कर्रार, जिसका नारा बार बार नारे हैदरी। जिसका इंतजार था वो चल पड़ी। वो साथ हैं जिनकी तैयारियां कई दिनों से कर रहे थे, वो शुरू हो गई। गुजारिश ये है, मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से बगैर किसी खुतबे के, बगैर किसी दुआ के मैंने आगाज किया। जब कोई चीज उजड़ रही हो, जब कोई घर वीरान हो रहा हो, तो दुआएं मफकूद हो जाती हैं, सलाम शुरू हो जाते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं आज आप सब का मशकूर हूं कि आज आप सब इकट्ठे होकर जनाब सैयदा रसूल अल्लाह की बेटी जनाब फातिमा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसा देने के लिए तशरीफ लाए हैं। मैं उनकी तरफ से आपका मशकूर हूं। ये घर तो बड़ा इज्जत वाला है, इस घर की तो बड़ी तौकीर है, और इस तौकीर और इज्जत को यजीद जो 12 करोड़ मुसलमानों का बादशाह था, बादशाह 12 करोड़ अवाम का बादशाह था, 12 करोड़ एक हुसैन इब्न अली की बैत का मुंतजिर क्यों था? ये लम्हा फिक्रिया है भाई। 12 करोड़ इंसान यजीद को अपना बादशाह मुतलक मान चुके थे, एक हुसैन इब्न अली। मेरी बात ध्यान में रखना, मेरी बात को जाग के सुनना। 12 करोड़ अवाम का हुक्मरान यजीद इब्न माविया एक हुसैन इब्न अली के लिए क्यों परेशान था? यजीद क्यों परेशान था? बोलो और बोलो, और काली वर्दी वाले तुम भी बोलो। तुम मुसलमान और हुसैन के नाना का कलमा पढ़ते हो भाई, क्यों? क्या परेशानी थी यजीद को? यजीद को जाहिल था? ये बताओ, यजीद कोई अहमक था? उसकी कैबिनेट में सारे अहमक लोग थे? नहीं, यजीद अपने दौर का इतना ज़ीरक और ज़हीन बादशाह था कि उसकी फतानत को आज तक कोई बादशाह नहीं पहुंच सका। मलूकियत के अंदर बड़े बड़े साहिब जबरूत हुक्मरान आए, लेकिन सब यजीद की ज़ियानतों पे मान पड़ गए। वो जानता था, उसे इल्म था, उसे समझ था कि जब तक रसूल का बेटा बाकी, इल्म था उसे, यजीद को इल्म था कि जब तक रसूल का बेटा बाकी, इस्लाम बाकी। जब तक हुसैन बाकी, रसूल बाकी। जब तक हुसैन बाकी, अब ऐसे करनी बाकी। जब तक हुसैन बाकी, रसूल बाकी, अली बाकी, फातिमा बाकी, और कुल्लुहुम अंबिया का दीन की हिफाजत बाकी, इस्लाम की हिफाजत बाकी। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। याद रखना मेरी बात, जरा ज़हन पे गौर दे के मेरी बात तो सुनना। यजीद समझता था कि जब तक हुसैन बाकी, कुरान बाकी। जब तक हुसैन बाकी, माँ बहन की इज्जत बाकी। जब तक हुसैन बाकी, हर रिश्ते की तमीज बाकी। जब तक हुसैन बाकी, असहाब रसूलुल्लाह बाकी। जब तक हुसैन बाकी, अज़वाज रसूलुल्लाह बाकी। ओ मुसलमानों, ओ मेरे गयूर मुसलमानों, ओ मेरे इज्जतदार मुसलमानों, तुम्हें इल्म है
کہ اس یزید نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا پیغام، اپنے رشتہ بھیجا تھا؟ ایسا گستاخ، ام المومنین کو اس نے رشتہ بھیجا۔ یہ وہ یزید ہے۔ ان ساری عصمت، ساری امہات المومنین کو بچانے کے لیے ضروری تھا حسین ابن علی کو اور 27 رجب کو رسول کا نواسا قبر رسول پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہا نہ